وہ دیکھو نا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ خشکی کے اندھیروں پہ بھی نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ اور پانی کی تہوں میں پانی کے نادا فی الظلمات، پانی کا بھی اندھیرا، رات کی تاریکی کا بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا۔ تو پیغمبر نے وہاں، پیغمبر کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اندھیروں میں دیکھنا اور گہرائیوں سے سننا اور پھر ان مشکلات کو حل کرنا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی ہے ہر چیز پہ غالب، اور خصوصاً فوق عبادہ، اپنے بندوں پہ۔ بندے جتنے بھی کمالات والے ہو جائیں لیکن اللہ ان سب پہ غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر وہ فرشتے، حدیث میں آتا ہے، اگر وہ فرشتے انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے نہ ہوں تو جنات انسانوں کو ایک منٹ کے لیے بھی دنیا پہ زندہ رہنے نہ دیں۔ یہ حفاظت والے فرشتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب کسی کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ توفتہ رسلنا، پھر ہمارے موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اللہ کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وقت سے پہلے کسی کو مار دیں یا وقت گزر جائے اور لیٹ آئیں۔ افراط اور تفریط اسی سے ہے۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں حد سے آگے گزر جانا، اور تفریط کا مطلب ہے کسی معاملے میں حد سے پیچھے آ جانا۔ تو اسلام دونوں چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یہودی نبیوں کی دشمنی میں افراط کا شکار ہو گئے، اور عیسائی تفریط کا شکار ہو گئے، اور ایک معاملے میں افراط کا شکار ہو گئے کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور بلکہ خود بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کا جز بن گئے، اور دوسری طرف دوسرے آنے والے نبیوں کا انکار کر دیا۔ اسی طرح یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ ثم ردوا، پھر وہ لوٹا دیتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، وہاں سے روح نکالتے ہیں اور اللہ کی طرف لے جاتے۔ مولاہم الحق، جو سب کا حقیقی اور سچا مالک ہے۔ یہ ایسے کیوں ہے؟ الا لہ الحکم، کیوں؟ یہ اسی لیے ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ ساری کائنات پہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی لیے وہ اپنے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی حساب جلدی لینا کیا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے اور سب کا حساب اللہ نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، مَن يُنَجِّيكُم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون تمہیں خلاصیاں اور رہائیاں دیتا ہے، خشکی کے اندھیروں سے اور تری کے اندھیروں سے۔ وہ دیکھو نا یونس علیہ السلام کی تعلیمات کہ خشکی کے اندھیروں پہ بھی نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ اور پانی کی تہوں میں پانی کے نادا فی الظلمات، پانی کا بھی اندھیرا، رات کی تاریکی کا بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا۔ تو پیغمبر نے
وہاں پیغمبر کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اندھیروں میں دیکھنا اور گہرائیوں سے سننا اور پھر ان مشکلات کو حل کرنا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بھی مصیبت آتی ہے اور تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تدعونہ تضرعا و خفیہ، پھر تم نہایت عاجزی اور خفیہ چھپ چھپ کے کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو۔ اونچے کیوں نہیں پکارتے؟ تاکہ دوسرے سنیں گے اور وہ کہیں گے کہ کل تک تو یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، کل تک تو یا علی کے نعرے لگا رہے تھے اور آج اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اسی لیے لوگوں سے بچنے کے لیے پھر آہستہ آہستہ پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ لئن انجانا، اگر ہم انہیں نجات دے دیں، اور دیتے ہم ہی ہیں، لَلَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو پھر وہ وقتی طور پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، اللہ ینجیکم، تمہیں حقیقی نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، صرف پانی اور خشکی میں نہیں، ہر قسم کی پریشانی میں، ہر قسم کے درد میں، ہر قسم کے دکھ میں، ہر قسم کی تکلیف میں، ہر قسم کی سختی میں نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جب نجات مل جاتی ہے، ثم انتم تشرکون، تو پھر تم کہتے ہو فلاں بابے کی نظر کرم ہوئی اور ہم بچ گئے۔ وہ یہی ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ بندہ چڑھا نا کھجور پہ، تو اب اتر نہیں رہا تھا، اس نے کہا اگر میں بحفاظت اتر جاؤں تو دوں گا چاولوں کی دیگیں۔ اچھا، قریب ہی پہنچا نا، پانی میں تھا یا کھجور پہ تھا یا کسی مصیبت میں تھا نا، تو مصیبت سے باہر نکلا تھا، اس آ کے جی کیڑے چاول لے گئے ہاں بھائی، اگو چڑھ دینا تو ہوں دیں کوئی نہ، وہ دوبارہ پھر مصیبت پھنس گیا، اس آخیا جی اسی پوچھنے پہ میٹھے دئیے یا سلونے دئیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت میں آ جاتے ہیں، پھر بڑی آیت کریمہ کا بھی ختم، پھر چھوٹا بھی ختم، پھر سورہ یاسین بھی، اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت پریشانی ٹل جائے تو پھر وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، یعنی ہم تبدیل نہیں ہوتے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تنگی تکلیف پریشانی آئی تھی تو اس سے سبق حاصل کر کے، عبرت حاصل کر کے دوبارہ اس قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بندہ بچ جائے۔ لیکن اگر وہی کام پھر شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دل سے وہ کام چھوڑا نہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پہلی بات یہ بتلائی کہ ساری کائنات میں سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ، اور اسی کا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے تمام کاموں پہ غالب، وہی ہے، غلبہ صرف اسی کا ہے اپنے بندوں پہ، چاہے وہ بندے فرشتوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ بندے نبیوں ولیوں شہداء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں، وہ سارے اس کے کیا ہیں؟ بندے، اس کے بندے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، اصل مطلب یہ ہے۔ تو اللہ نے ایک قسم کے فرشتے کیا ہیں؟ یرسل علیکم حفظا، وہ تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو بندہ نوالا کھاتا ہے، اور دیکھیں کہ سانس والی نالی اسی خوراک والی نالی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن وہ خوراک سانس والی نالی میں نہیں جاتی، اگر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو بندے کے موت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو نوالے کو سانس والی نالی میں نہیں جانے دیتا اور اسے خوراک والی نالی میں بھیجتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اتنا قیمتی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا انتظام کر رکھا ہے، اور دیکھیں وہی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اور انہی فرشتوں کی ایک قسم ہے جو اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت،
جب بندے پہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے توفتہ رسلنا۔ اچھا، ایک اعتراضات کرتے ہیں مشرک اور جو نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو نا بھائی، ایک ملک الموت فرشتہ ہے، ایک وقت میں زمین پہ کتنے انسانوں کی موت ہوتی ہے اور سب کی ایک ملک الموت ہی سب کی روح قبض کرتا ہے، وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں؟ کل یتوفاکم ملک الموت الذی قد وکل بکم، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن میں آیا کہ ملک الموت جو ہے وہ اکیلا سب کی روح ہے، نہیں، یہ دیکھو نا یہاں پہ آ گیا، قرآن نے وضاحت کر دی ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے بہت سارے فرشتے ہیں، جمع ہے، ایک فرشتہ نہیں۔ ملک الموت ان کا لقب ہے، جو موت دینے والے فرشتے ہیں ان کا سب کا لقب کیا ہے؟ ملک الموت، اور ہر انسان کی طرف ایک ہی ملک الموت آتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ملک الموت ہے ان کا چیف ہے، وہ ایک ہے جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے یہ لفظ حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے؟ ملک الموت، ٹھیک ہے؟ تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، ٹھیک ہے؟ تو ملک الموت جو ہے وہ چیف ہے، اس کے نیچے لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں جو وہ انہیں کنٹرول کرتا ہے اور باقی سارا کام وہ کرتے ہیں۔ اور جو لیلۃ القدر ہے اس میں ساری لسٹیں دے دی جاتی ہیں پورے سال کی، کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں بندہ جائے گا، پھر وہ آپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش کس کس ایریے میں، تو اس کے مین جو فرشتے ہیں وہ میکائیل ہیں، لیکن آگے پھر جو بارش والے فرشتے ہیں ان کو وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کسی نے جا کے جو ہے وہ افغانستان میں بارش برسانی ہے، کسی نے انڈیا میں برسانی ہے، کسی نے فلاں جگہ پہ برسانی ہے، تو یہ ان کی ذمہ داریاں پھر آگے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں، ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جادوگر، وہ جنات کو اوپر بھیجتے ہیں، جنات سن کے آتے ہیں، کچھ باتیں ان کی سنتے ہیں اور کچھ پھر جادوگر اپنی طرف سے ملاتا ہے کہ کل فلاں جگہ پہ حادثہ ہوگا، فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب اوپر جاتے ہیں سننے کے لیے، چونکہ یہ فرشتوں کی طرح ہلکی مخلوق ہے، یہ انتہائی اوپر تک جا سکتی ہے، تو پھر جب یہ سن رہے ہوتے ہیں تو جو اوپر مختلف آسمانوں پہ فرشتے ہیں جو سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ انہیں آگ کا انگارہ مارتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کے جاتا ہے اور وہ انہیں آگ کا گولا لگتا ہے، اور کئی جو ہے وہ جنات مر جاتے ہیں اور کئی بھاگ کے آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو ان کو وہ شہاب ثاقب، وہ ستارہ ٹوٹ کے جو انہیں لگتا ہے، یہ وہ فرشتوں کی طرف سے ان پہ فائر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے جن کی ذمہ داریاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن فرشتے انسان نافرمانی کر سکتا ہے، جنات کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے وہ مخلوق ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ عبادت میں رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو طواف میں ہیں وہ طواف میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں۔ جو رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں لگایا ہوا ہے کہ آپ مومن مردوں، عورتوں اور ان کی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ کر رہے ہیں، اور رب کی تسبیحات اور رب کی حمد و ثنا کرنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں، اور حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ تو مختلف قسم کے ہزاروں فرشتے ہیں اور مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے جو رب تعالیٰ نے جن کو نظام کائنات چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہی میں سے وہ فرشتے بھی ہیں جو لوگوں پہ موت کا حکم لے کے آتے ہیں، لیکن جو وقت جس کا مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور
یہ جو ربط خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں، جنگلوں میں اور بیابانوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی جب حد درجے کی مصیبت میں پہنچتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھاگ کے نکلے مکہ سے اور کشتی میں بیٹھے، اور کشتی کنارے سے تھوڑی آگے گئی اور وہ بھنور میں آ گئی۔ اب کشتی کا جو ملا تھا اس نے کہا کہ اب محمد کے رب کو پکارو، تب کشتی سیدھی ہوگی۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب کنارے پہ لگتی تھی تادے بابے دی نظر کرم ہوئی تاسی بچ گئی۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سمندر کے طغیانیوں میں اور پانیوں میں حفاظت کرنے والا اللہ ہے تو پھر خشکیوں پہ بھی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا اس کشتی کو واپس لے کے جائیں، اور انہوں نے پھر فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تکلیف میں آتے ہیں تو پھر ہمیں خالص کر کے پکارتے ہیں، لیکن جب ہم تکلیف سے نجات دے لیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی ہے مصیبتوں سے، چاہے وہ خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں، وہ اولاد کی مصیبتیں ہوں، وہ بیماری کی مصیبتیں ہوں، وہ رزق کی تنگی کی مصیبتیں ہوں، ہر قسم کی مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی اور سختی سے نجات دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، لیکن اس کے باوجود تم اس میں شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔